بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں اور جھگڑے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگرچہ وہ سگے بھائی ہوں، قریبی دوست ہوں یا قریبی رشتہ دار ہوں، لوگ معمولی سی باتوں پر ایک دوسرے سے سالہ سال بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہماری زندگی سے نفرتیں اور جھگڑے ختم ہو جائیں تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ جی ہاں، ہماری زندگی ایک پرامن زندگی ہوگی۔ لوگ آپس میں محبت کریں گے، ہمارا بھائی چارہ بڑھے گا اور ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن کر سامنے آئے گا، اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کا پیغام دیتا ہے۔ اسی وجہ سے آج کی ہم ویڈیو میں بات کریں گے کہ اسلام کے اندر صلح کی کیا اہمیت ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور صلح کے دینی اور دنیاوی طور پر کیا کیا فوائد ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہمیشہ صلح کو بہت اہمیت دی، اگرچہ وہ دوست ہوں یا دشمن ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صلح کا پیغام دیا، اور اس کی ایک بڑی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ ہے، جس نے اسلام کے دروازے پوری دنیا کے لیے کھول کر رکھ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل عمل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کی صلح کروانا، کیونکہ باہمی اختلاف ہمارے دین کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا صدقہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلقی کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اب ہم جانیں گے کہ دینی اور دنیاوی طور پر صلح کے کیا کیا فوائد ہیں۔ دینی طور پر صلح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صلح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے، اور صلح گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کے لیے صلح کروائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلح کے دنیاوی فوائد کیا ہیں؟ صلح سے معاشرتی امن قائم ہوتا ہے کہ جب آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے، نفرتیں ختم ہوں گی، صلح ہوگی، تو لوگوں کی آپس کے اندر محبت بڑھے گی، بھائی چارہ بڑھے گا، جس سے ہمارا معاشرہ ایک پرامن معاشرہ بن جائے گا۔ اس کے علاوہ صلح سے خاندانی جھگڑے ختم ہوں گے تو آپس کا گھروں کے اندر آپس کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ صلح سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کریں گے، لوگوں کے آپس کے اندر لڑائیوں کو ختم کریں گے، تو اپنے جو جھگڑے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کو ختم کریں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے، تو آپ کی آپس کی محبت بڑھے گی، اس سے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ تو تھوڑا نہیں، پورا سوچئے کہ احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر صلح کی اتنی اہمیت بیان کیوں کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے ہمیں دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھیے، اپنے نفرتوں کو ختم کیجئے، اپنے جھگڑوں کو ختم کیجئے، اور اپنے اندر بھائی چارے کو بڑھائیے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔